الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ اس پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذی القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ بالکل اس کی ابتدا ہے۔ ہو سکتا ہے سیٹرڈے یا سنڈے پیاری ذی الحجہ ہو، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید آج آخری دن ہو ذی القعدہ کا۔ عربی زبان کے اندر ذی القعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کے مہینے کو، قعد کہتے ہیں بیٹھنے کو۔ ہم کہتے ہیں نماز میں کہ بھئی یہ قاعدہ اولا ہے، یہ قاعدہ آخرہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ تو ذی القعدہ بیٹھنے کا مہینہ۔ اس کا کیا مطلب ہے بھئی بیٹھنے کا مہینہ؟ تو اس سے جو پہلے کا مہینہ ہے اس کو شوال کہتے ہیں، اور عربی زبان میں شوال کہتے ہیں شول الابل۔ جب اونٹنی تیز دوڑتی ہے نا تو وہ اپنی دم کو کھڑا کرتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شول الابل، کہ اونٹنی نے اپنی دم کو کھڑا کر لیا تیزی میں دوڑنے کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے شوال کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب جو تھے وہ ذی الحجہ سے پہلے اپنے سارے معاملات نمٹاتے تھے۔ دنیا میں کہیں گئے ہوں، تجارت کرنے گئے ہوں، تو کہیں ادھر، تو وہ سارے بھاگتے تھے، سارے واپس کس طرف ہوتے تھے؟ مکہ کی طرف، کہ بھئی حج شروع ہونے والا ہے، اور اپنی اونٹیوں کو تیز دوڑاتے تھے اور کام کاج تیزی کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے شوال۔ اور پھر وہ پہنچ کے اور یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ آرام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، ریلیکس ہوتے تھے کہ بھئی اب ذی الحجہ آنے والا ہے۔ اور ذی الحجہ کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ حج جو ہے وہ یعنی شروع سے عربوں میں ہوتا رہا ہے۔ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اس وقت سے حج کسی نہ کسی صورت کے اندر ہوتا رہا۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ بیٹھنے کا، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ حج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، حج یحج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ارادہ، کسی جگہ کے جانے کا قصد کرنا۔ تو ذی الحجہ ارادہ کرنے کا مہینہ، مطلب کیا؟ کہ بیت اللہ کے جانے کا ارادہ کرنا، حج کرنا، اس کا ارادہ کرنا۔ اور اصطلاحی معنی تو اب یہ ہے کہ بھئی وہ جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، منی کے اندر ہم قیام کرتے ہیں، جمرات کی رمی کرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، یہ ساری قربانی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پر کہتے ہیں حج کرنا۔ یعنی حج کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ مقامات مخصوصہ کا ارادہ کرنا، زمانہ مخصوصہ کے اندر، ارادہ مخصوصہ کے ساتھ، لباس مخصوصہ کے ساتھ۔ یعنی ایک خاص لباس پہنتے ہیں اور خاص زمانہ ہوتا ہے اور خاص مقام ہوتا ہے اور خاص نیت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حج۔ تو لہذا بھی حج کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام لیا ہے، 60 سے زیادہ، وہ پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی نام لے کے۔ باقی جو ان کا تذکرہ ہے وہ تو علماء کہتے ہیں کہ 600 سے زیادہ مرتبہ ہے، یعنی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، لیکن نام جس پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درود پڑھتے ہیں۔
اور پھر نماز کے اختتام پہ جو دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، انہوں نے قرآن میں مانگی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کا حصہ بنا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء۔ جو ابو البشر ہیں وہ کون ہیں؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یعنی تمام کے تمام انسانوں کے جو والد ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور تمام کے تمام انبیاء کے جو جد امجد ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو الانبیاء۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی میں تھوڑی سی آپ حضرات کے سامنے ہسٹری بیان کروں گا، تھوڑا سا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا۔ بھئی یہ جو مقام ہے، یہ جو اسٹیٹس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو کیوں دیا ہے؟ تو اس حوالے سے تھوڑی سی تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم، لفظ ابراہیم کو ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ابراہیم ہے عربی زبان میں اب کہتے ہیں والد کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ والد کو، ابن، اب، اور بن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ یہ قرآن میں حضرت ابراہیم اپنے والد کا تذکرہ کرتے ہیں، اس قال لأبیہ یا ابتی، لأبیہ یا ابتی، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ والد محترم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنی کے دو جز ہیں، ایک ہے اب جس کا مطلب ہوتا ہے والد، اور یہ ہو گیا اب کو ہٹائیں تو آگے والا جز کیا بنتا ہے؟ ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ تو ابراہیم یہ کنعانی زبان کا لفظ ہے یا عبرانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان کا جو علاقہ ہے، جو عراق کے پاس جو علاقہ ہے، ایک شہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، تو وہاں کی زبان جو تھی وہ کنعانی تھی، تو لہذا یہ کنعانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، ابراہیم کا مطلب ہوتا ہے جمہور، میجورٹی، اور ہم اردو میں کہتے ہیں کس کو؟ قوم کو۔ جو مجمع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوم کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم لفظ بنا کیا کہ قوم کا والد، قوم کا لیڈر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنی ہے، نام کے معنی کیا ہے؟ جو حدیث میں آتا ہے نا ابو الانبیاء ہیں، تو ابو الانبیاء، انبیاء کے والد، تو لہذا یہاں پہ ان کے معنی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیا کیا ہے؟ پوشیدہ رکھا ہے۔ تو آج آپ حضرات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معنی بھی پتہ چل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ میں اگر ان کی پوری ہسٹری بیان کروں نا تو اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، میں صرف آپ حضرات کو صرف چند باتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ اسٹیٹس دیا، کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ابو الانبیاء کا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، عراق کے پاس ایک شہر ہے اور وہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کاموں میں، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے وہ کام اچھے طریقے سے کیا۔ تو پھر جب کر لیے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یعنی یہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم اتنی آزمائشوں سے گزرے ہو اور ان آزمائشوں میں تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس وجہ سے میں تمہیں جو اسٹیٹس دوں گا وہ یہ ہوگا کہ تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری نسل میں سے بھی آپ لوگوں کو امام بنا دیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا جو عہد ہے یہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نسل کے ساتھ، جو تمہارے نقش قدم پہ چلے گا اس کو بنا دوں گا، اور جو نہیں چلے گا اس کو نہیں بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا؟ اس امت کا امام بنایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جو اس زمانے کا جو بادشاہ ہے اس کو کہتے ہیں نمرود۔ اب جو نمرود ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے، خواب یہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے
اور وہ بچہ پیدا ہو کے اس کی جو بادشاہت ہے اس کو ختم کر دے گا. تو وہ اپنے وزیروں کو خواب سناتا ہے کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو وزیر کیا کرتے ہیں, وزیر اس کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ بھئی ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ پابندی لگا دو کہ 1 سال تک جو ہے مرد اپنی بیویوں سے نہیں ملیں گے. کیا ہوگا؟ مرد اپنی بیویوں سے نہیں ملیں گے. جب ملیں گے نہیں تو بچے پیدا نہیں ہوں گے. تو لہذا جب بچے پیدا نہیں ہوں گے اس سال کے اندر, تو آپ کا یہ جو خوف ہے یہ خوف ختم ہو جائے گا. وہ بچہ ہی پیدا نہیں ہوگا جس نے پیدا ہو کے آپ کی حکومت کو ختم کرنا. تو بولتا بالکل اچھی بات ہے. یہ جو آزر تھے نا, آزر, دیکھیں آزر کہتے ہیں بت بنانے والے. ان کا جو نام ہے تارخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تارخ. اور آزر کہتے ہیں بت بنانے والا. تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا, اب اس پہ بحث ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا تھے, جو بھی تھے وہ ایک علمی بحث ہے, اس پہ ابھی میں گفتگو نہیں کرتا. تو یہ بڑے قریبی آدمی تھے کس کے؟ نمرود کے. شاہی بت بنایا کرتے تھے, بڑے ان کا اسٹیٹس تھا. تو یہ اسی کی حفاظت میں اسی کے محل میں رہتے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ بیوی کو وہاں بلایا اور وہاں بیوی کے ساتھ ملاقات کر لی. اب وہ کہتے ہیں آزر جو ہے وہ پورے نمرود جو ہے وہ پورے ملک کی خبرگیری کر رہا ہے, لیکن اپنے محل کی خبرگیری نہیں ہے اس کو. اس کے سرانے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کر دیا کہ جس نے کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کرنا تھا. اب آپ دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے نا, اب اس کو خبر ہی نہیں ہوئی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ پیگنٹ ہو گئی تو ان کو ٹینشن ہو گئی. اب ٹینشن اس بات کی کہ بھائی اب یہ کیا ہوگا, کہ یہ تو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آزر کہے گا کہ بھائی یہ نمرود کہے گا کہ یہ کیا, کہ میں نے تو پابندی لگا دی تھی اور میرے ہی محل کے ایک بڑے آدمی نے جو ہے وہ یہ کام کر دیا, تو یہ مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی پیگننسی کو چھپایا. کس سے؟ اپنے شوہر سے بھی چھپایا اور تمام لوگوں سے چھپایا. بہت عرصے تک چھپاتی رہی. اور جیسی اب وہ پیگننسی ظاہر ہوئی تو جو حضرت ابراہیم کی والدہ ہیں وہ ایک پہاڑ میں چلی گئی اور پہاڑ میں جا کر جو ہے کئی عرصے تک رہیں اور وہاں پر اپنے بچے کی ڈلیوری کی. اور آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 سال تک جو ہے اس پہاڑ میں رہے, 5 سال تک. اور پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ سے سوال پوچھتے تھے کہ آپ کون ہو؟ بولتی تھی میں تیری ماں ہوں. اچھا میں کون ہوں؟ میں آپ کا بیٹا, آپ میرے بیٹے ہو. اچھا میرا باپ کون ہے؟ میں یہاں کیسے آیا؟ سوال پہ سوال. تو ایک دن جو ہے ان کی والدہ نے کہا بھائی اب آزر کو تو بتانا ہوگا نا, والد کو تو بتانا ہوگا. تو والد کو جب بتایا کہ بھائی ایسا ہوا تھا, پہلے بتایا کہ جی میں پیگنٹ ہو گئی تھی, وہ بچہ جو ہے ڈلیوری ہوئی وہ انتقال کر گیا. تو وہ کہتا کہاں گئی تھی تم؟ وہ کہتی میں اپنے ماں کے گھر گئی تھی, ادھر گئی تھی, وہیں انتقال کر گیا. تھوڑے عرصے بعد وہ کہتی نہیں, جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو کہا کہ نہیں وہ بچہ جو ہے وہ صحیح سالم پیدا ہوا تھا اور اس غار کے اندر ہے, تو چلو میرے ساتھ. تو آزر گئے, جا کے دیکھا بھائی اتنا پیارا بچہ, خوبصورت بچہ. دیکھیں باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا, تو ان کو تو بڑا پیار. ان کا غصہ کیا بھائی پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ میں اگر آپ کو بتاتی تو آپ اس کو مار دیتے یا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا. تو کہا کہ اچھا آپ کیا کریں؟ کہا کوئی بات نہیں, اس کا اعلان کریں کہ بھائی میرا بیٹا ہے. ان کا اعلان کیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آزر سے پوچھتے ہیں اپنے والد سے کہ بھائی آپ کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں آپ کا والد ہوں. اچھا جی, تو آپ کا خدا کون ہے؟ تو آزر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے. وہ کہتے ہیں میرا خدا تو میرا بادشاہ ہے, ہمارا بادشاہ خدا ہے ہمارا. انہوں نے کہا اس کا خدا کون ہے؟ کہا اس کا کوئی خدا نہیں, وہی خدا ہے سب کا. تو کہا کہ اچھا تو آپ کا خدا وہ ہے اور آپ جو ہے وہ میرے والد ہیں, تو میرے خدا آپ ہیں, تو آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ سے زیادہ خوبصورت کیوں؟ تو کہنے لگے بھائی یہ تو اس کا جواب کیا دوں؟ کہتے بھائی اگر آپ جو ہے وہ میرے والد ہیں, آپ کہتے ہیں میں تیرا خدا, میرا خدا آزر نمرود ہے. تو کہا کہ نہیں, وہ جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جو نمرود ہے اس کا رنگ سیاہ تھا, اگر یہ سب کا خدا ہے تو اتنا بدصورت کیوں ہے؟ بھائی اس کو تو خوبصورت ہونا چاہیے تھا, تو یہ بدصورت کیوں ہے؟ تو ان کے والد کہا کہ یہ وہی بچہ ہے, یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گل کھلائے گا. اب وہ اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں, حضرت ابراہیم کو چھپا رہے ہیں, لوگوں سے نہیں ملنے دیتے. مختصر جی قرآن میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 3 ایسے الفاظ استعمال کیے جن کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توریہ. یعنی اس کا معنی کچھ ہوتا ہے, آدمی بولتا کچھ اور
اور اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ کیا تھے 3؟ تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب تھوڑے بڑے ہوئے نا، تقریباً کوئی 12-13 سال 15 سال کے، تو ہر وقت کہتے تھے یہ بت جو ہیں یہ کیا ہے، ان کو کیوں تم لوگ پوچھتے ہو اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایک دن جو ہے میں ان بتوں کو جو ہے وہ کیا کروں گا، ان کو ختم کر دوں گا. ایسی باتیں کرتے تھے. اب نوجوان بچہ ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے. تو ایک دن جو ہے ان کے گاؤں والوں کا بہت بڑا میلہ تھا، تو گاؤں والے جا رہے تھے. تو انہوں نے، گھر والوں نے بولا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میں تو نہیں جا رہا، میں تو نہیں جا رہا. یہ میں آپ کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو آزمایا، ان کی جو آزمائش ہے یہ 15-16 سال کی عمر کی آزمائش میں وہ بتا رہا ہوں آپ. تو انہوں نے کہا جی میں نہیں جا رہا. تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں تو بیمار ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نجوم پرست بھی تھے، ستاروں کی پرستش بھی کرتے تھے، یا ان کے ہاں جو ستاروں سے علم حاصل کیا جاتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا ستاروں کی طرف تو کہا میں بیمار ہوں. تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بچہ ماشاءاللہ ذہین ہے، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ بھئی میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں تو نہیں جا سکتا. حالانکہ ان کی طبیعت تو ٹھیک تھی، سب بیمار نہیں تھے. تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ اچھا انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں آپ کو یہ جو نجوم ہے نا، علم نجوم کے حوالے سے جو قرآن اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم اور یہ کیا ہے، قرآن کیا کانسیپٹ پیش کرتا ہے، وہ بیان کروں گا، کیونکہ اس کے لیے تو مجھے کم سے کم 15-20 منٹ چاہیے. وہ ابھی اس موضوع کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو انی سکیم کہا میں بیمار ہوں. تو بیمار تو نہیں تھے، کیوں کہا بھائی؟ وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہاری یہ جو بت پرستی ہے اس سے بیزار ہوں، اس نے مجھے بیمار کر دیا. یعنی میں روحانی طور پر بیمار ہوں، جسمانی طور پر نہیں. روحانی طور پہ بھی آدمی بیمار ہوتا ہے نا، جسمانی طور پہ بیمار نہیں، روحانی طور پہ بیمار. تو یہ سب سے پہلا توریہ تھا. اچھا انہوں نے سوچا کہ ہاں بھئی یہ بیمار ہیں، چھوڑ دیا ان کو گھر پہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا. جب وہ چلے گئے تو سارے بتوں کو توڑا. جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا رکھ دیا. جب یہ سارے کے سارے واپس آئے، اب انہوں نے جب معبد خانے کو دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے، بڑا بت باقی ہے. تو کہا کہ بھئی یہ کس نے توڑے، یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کیا ہے، اس کے بارے میں سنا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ میں یہ کام کروں گا. تو بلاؤ ابراہیم کو. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا بھئی کس نے یہ بت توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ جو بڑا بت ہے نا، اس نے یہ سارے کام کیے، تو فاسألوہم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتا ہے. اب بڑے حیران کہ بھئی بڑا بت کیوں، اس نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ اس کو یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے چھوٹے بتوں کی عبادت کی جائے. تو اس نے سارے بت توڑ دیے. اس نے کہا ان بتوں کی ضرورت نہیں، جب میں ہوں تو میرے ہوتے ہوئے ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ سب بڑے حیران کہ یار یہ کیا بات کر، حالانکہ عقلی طور پہ بات صحیح تھی نا. کہا اس لیے غصے میں آیا ہے، اس لیے توڑا. تو کہا کہ اچھا بھئی مجھ سے تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بول رہا، اس سے پوچھے آپ، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ اس سے آپ بات کریں کہ اگر یہ بات کر سکتا ہے تو بتائے کہ بھئی کیوں توڑا اس نے. اور کہا یہ تو ابراہیم تم سارا جو ہے تم نے یہ سارا پلان کیا، یہ کہاں سے بول سکتا ہے؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوٹے اور غصے کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا پلان ہے. تو یہ دیکھیں کہ ایک توریہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہا کہ بھئی یہ کیوں توڑا ہے، اس نے توڑا ہے، حالانکہ اس نے تو نہیں توڑا تھا نا. لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ ایک عقلی طور پر ان کو دلیل دینا چاہتے تھے. تیسرا جب موقع تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت سارہ کے ساتھ، تو جو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا وہ کوئی بھی حسین اور جمیل عورت دیکھتا اپنے علاقے میں داخل ہوئی اس کو وہ قبضہ کر لیتا تھا. تو جیسے ہی حضرت سارہ کو دیکھا تو حضرت سارہ حسین اور جمیل خاتون تھی، تو اس نے جو ہے وہ ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. اچھا دستور یہ تھا کہ صرف بیویوں کو قبضہ کرتا تھا، بہنوں کو نہیں کرتا تھا. اگر کوئی کہے نا بہن ہے، کوئی کہے بیٹی ہے، تو اس کو ماں ہے، ماں بیٹی بہن، اس کو نہیں. اس کا بھی ایک اصول تھا کہ صرف بیوی کے اوپر قبضہ کرنا ہے یا آزاد عورت کے اوپر قبضہ کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پتہ لگا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میری جو ہے یہ بہن ہے، حالانکہ وہ تو ان کی بیوی تھی.
تو اس نے ان کو چھوڑ دیا. بعد میں پھر وہ پورا وہ ہے نا کہ اس نے ایک دفعہ برائی کی نیت سے ہاتھ پھیلایا حضرت سارہ کی طرف تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا, پھر معافی مانگی, دوبارہ کیا, پھر شل ہو گیا, تیبارہ کیا, تو اب وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ خاتون جو ہے وہ کون ہے, کوئی بہت ہی بڑی جو ہے یہ کوئی شخصیت ہے. تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اس نے پھر حضرت سارہ کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ جو ہے وہ ان کو دی. حضرت ہاجرہ جو ہے وہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی ہے. یہ جو پروپوگنڈا کرتے ہیں نا, کرسچن پروپوگنڈا کرتے ہیں, یہودی پروپوگنڈا کرتے ہیں, آپ حضرات کو تو نہیں پتا, لیکن علمی طور پر وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ لونڈی تھی. کیا کہتے ہیں؟ یہ لونڈی تھی, یہ خادمہ تھی. حضرت اسماعیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک خادمہ کی بیٹی ہے اور بیٹا ہے. ایک لونڈی کا جو ہے نا, ایک کام کرنے والی کا بیٹا ہے. اس کا کیا اسٹیٹس؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا ان کا کیا اسٹیٹس کہ اس کی ماں جو ہے وہ تو ایک کیا تھی, ایک خادمہ تھی, ایک باندھی تھی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت ہاجرہ جو تھی وہ کون تھی؟ وہ جو بادشاہ تھا مصر کا اس کی بیٹی تھی. عربی زبان میں ہاجرہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والی. جس کو جو ہجرت کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاجر, مہاجر کہتے ہیں نا, مہاجر اسی سے ہاجرہ ہے. لیکن اصل میں ان کا نام تھا آجرہ. آجرہ کہتے ہیں بدلہ, کہ جب فرعون نے بدتمیزی کی حضرت سارہ کے ساتھ تو اس کو تھوڑی پتا تھا کہ حضرت سارہ جو ہے وہ کس کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں. اس کو تھوڑی یہ بات پتا تھی. اگر پتا ہوتی تو وہ تو پھر قبضہ کر لیتا. تو اس کو تو یہ تھا کہ بھئی ان کی بہن ہے. تو اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ دی جو آجرہ تھی, کہ بھئی آپ بس یہ آپ کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے کہ میری بیٹی جو ہے آپ کی خدمت کرے گی. پھر حضرت سارہ نے جو ہے, کیونکہ حضرت سارہ کی تو اولاد نہیں تھی, وہ تو بڑی عمر کی تھی, اور انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نکاح ہے حضرت ہاجرہ سے حضرت سارہ نے کرایا. وہ اس لیے کرایا کہ بھئی ہم تو بوڑھے ہیں, ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے, تو یہ جوان خاتون ہے, تو آپ ان سے نکاح کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اولاد دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہاجرہ سے کس کو عطا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین طوریے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا, بادشاہ کتنا ٹائم, یہ بادشاہوں کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے. ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. وہ ایک علاقہ تھا, اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا. یہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے. وہ بہت تنگ آ گیا. وہ کہتا ہے روز روز کے جھگڑے سن کے میں تنگ آ چکا ہوں, ہر وقت جھنجٹ ہے, یہ پرابلم, وہ پرابلم, یہ پرابلم, او بھائی فوجیں آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, سازشیں ہو رہی ہیں. یہ جو آپ اور میں بیٹھے ہیں نا, ہم لوگ اپنی زندگیوں کے بادشاہ ہیں نہیں ہیں. یہ بادشاہ زیادہ اچھی ہے. وہ جو مسرت ہے نا, وہ اللہ کسی کو نہ دے. وہ بہت ہی دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے, لیکن راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے بادشاہوں کی. ہر وقت تو کیا خوف ہوتا ہے کہ میرا ساتھ چلنے والا ہی کہیں مجھے جو ہے چھرانا گھونپ دے, اور بھائی باہر نکلے تو کوئی پولیس والا ہی گولی نہ مار دے. ہر وقت خوف. ابھی آپ کو پتا ہے 3 دن پہلے وینسڈے مارننگ کو جو ہیٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کو ایساسینیشن ہوا. آپ لوگوں کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے یار؟ صرف 2 لوگوں کو پتا ہے, 4-5 لوگوں کو. یہ آپ حضرات کی یہ حالت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہیٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کے گھر کے اندر اس کو ایساسینیشن کر کے اس کو مار دیا. وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. ایسا اکثر آپ سنتے ہیں جمال سادات, انور سادات کے بارے میں, اور ضیاء الحق کے بارے میں, کتنے لوگوں کو اڑا دیا. تو وہ بڑا تنگ آ گیا. اس نے کہا بھائی مجھے زندگی جینی ہے ایسے جس میں سکون ہو, چین ہو, بس یہ کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو. تو وہ اس نے کہا بھائی میں محل چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم جانے تمہارا کام جانے. وہ نکلا تو ساتھ اس کے ایک خاکروب ہوتا ہے جو محل کی صفائی کرتا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے تو لہذا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اور جو ہے وہ بادشاہ نے کہا یار تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. اب وہ دونوں نکل گئے, کبھی اس گاؤں میں جاتے کبھی اس گاؤں میں جاتے, اور ایسے تنہائیوں میں بالکل ایسے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے, کام کرتے, تھوڑا سا کچھ کماتے. اور بادشاہ نے کہا یار یہ زندگی بہت اچھی ہے. تو وہ ایک علاقے کے اندر تھے, تو وہاں پر پتہ چل جائے کہ جی بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا, بادشاہ مر گیا. خبر پھیلتی ہے. آج اس علاقے کے لوگوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بادشاہ جو ہے وہ ایسے چنتے تھے کہ بھئی ایک میدان کے اندر سب کو جمع کر لیتے تھے اور ایک پرندہ اڑاتے تھے, اور وہ پرندہ جو ہے جس کے سر پہ جا کے بیٹھتا تھا اس کو اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے. تو خاکروب نے بادشاہ سے کہا کہ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے اپنا بادشاہ بناتے ہیں, چلو. تو بادشاہ نے کہا چلو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. مجمع میں جا کے وہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے. پرندہ اڑایا گیا, وہ پرندہ اڑتے 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 آیا اور خاکروب کے سر کے اوپر بیٹھ گیا.
جو بھنگی تھا اس کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا. اب لوگوں نے سب نے مل کے کہا او بھائی یہی ہمارا کیا ہے نیا بادشاہ ہے. انہوں نے اپنا بادشاہ بنا لیا اس کو. اب وہ خاکروب نے کہا بادشاہ سلامت کو جو حقیقی تھا اس کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ محل میں چلیں. اس نے کہا نہیں بھائی میں تو اس سے جان چھڑا کے آیا ہوں, تم مجھے دوبارہ محل میں لے جا رہا, مجھے نہیں جانا, تم جاؤ. اب وہ بادشاہ بن گیا. اچھا وہ اس کے سامنے ایکسپیرینس تو تھا نا کہ یہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کا جو آقا ہے وہ کیوں چھوڑ کے آیا تھا کہ بھائی جھنجھٹوں سے, ہر وقت کی پریشانی سے. تو اس نے ایک طریقہ کار نکالا. طریقہ کار یہ تھا کہ جو اس کے سامنے مقدمہ لے کے آتا مدعی مدعا علیہ تو وہ دونوں کو 20-20 کوڑے لگاتا. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی اس نے میری بکری چوری کی ہے, کہا 20 کوڑے اس کو لگاؤ پہلے اور پھر 20 کوڑے اس کو لگاؤ. اس نے کہا بھائی دونوں کو کیوں 20-20 کوڑے؟ اس نے کہا نہیں یہی میرا دستور ہے, جو مقدمہ لائے گا مدعی مدعا علیہ دونوں کو جو ہے 20-20 کوڑے لگاؤ. اچھا اب تھوڑے عرصے بعد جو ہے 2 کام ہوئے. ایک کام یہ ہوا کہ شہرت یہ ہو گئی کہ یہ بادشاہ تو ظالم آدمی ہے, یہ تو ہر ایک کو کوڑے مارتا ہے, اس کے ہاں تو انصاف نہیں ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہے لوگ اب مقدمہ ہی لے کے جاتے تھے. انہوں نے کہا بھائی مقدمہ لے کے جائیں گے تو پہلے 20 کوڑے کھائیں گے تو پھر جا کے جو ہے وہ معاملہ حل ہوگا. تو لوگ جاتے نہیں تھے. تو بادشاہ سلامت سے ایک دن وہ ملنے کے لیے گیا حقیقی بادشاہ سے. تو جو بادشاہ تھا اس کا آقا, اس نے کہا بھائی کیسی تیری بادشاہ چل رہی ہے؟ اس نے کہا بہت زبردست چل رہی ہے, اب آرام سے بیٹھا رہتا ہوں, سارا دن کھاتا ہوں پیتا ہوں, کوئی مقدمہ نہیں ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ جو آتا ہے اس کو 20-20 کوڑے لگا دیتا ہوں. یار عجیب کام کرتے ہو, لیکن تمہاری شہرت بہت خراب ہو گئی ہے, تمہاری جو ہے وہ ریپوٹیشن بہت خراب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ میری شہرت یہ ہے, لیکن بادشاہ سلامت اس قوم کا یہی حال ہونا چاہیے کہ جب ان کے بادشاہ چننے کا طریقہ کار یہ ہو کہ جس کے سر پہ پرندہ بیٹھے تو اس کو اپنا بادشاہ بنا لے, ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر ملکوں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ ان کا حال یہی ہوتا ہے, وہ اپنی عوام اور رعایا کے ساتھ یہی کرتے ہیں. تو وہ جو بادشاہ تھا فرعون, وہ بھی یہی کام کرتا تھا, جو عورت پسند آئی اس کے اوپر قبضہ. تو لہذا آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلی آزمائش کیا ہوئی؟ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے. والد کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہو. میں اکثر اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو اپنے پروگراموں میں, اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے والد کے سامنے نہیں کھڑا ہونا. والد کے سامنے جو لڑکا کھڑا ہوا وہ سب سے بڑا محروم ہوتا ہے. سب سے بڑا محروم پتہ ہے, ایک تو یہ کہ اس کو والد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا. اگر آپ نے والد کے ہاتھ کو پکڑ لیا, اگر والد کے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ محروم ہیں. والد آپ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنی گود میں آپ کو پالا ہوتا ہے, اس نے آپ کو پہلے دن کا بچہ اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے, وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھاتا ہے, اور پھر آپ جب جوان ہو جاتے ہو تو آپ کہتے ہو باپ کو کہ یار تو کچھ نہیں ہے, تو نے کیا کیا ہے, تو تو بیکار آدمی ہے. تو کبھی بھی اپنے والد کے سامنے نہیں کھڑا ہونا, کبھی بھی. تو جو شخص والد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. تو لہذا اب والد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور والد کے عقیدے کو چیلنج کر رہے ہیں. والد کے عقیدے کو چیلنج کرنا یہ بہت کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ والد کے عقیدے کو چیلنج کر دیا. یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کے اندر والد کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونا, لیکن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. لیکن اگر باپ کہنا کہ بھائی شرک کرو, بت پرستی کرو, شراب پیو, جوا کھیلو, غلط کام کرو, اگر حرام کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو والد کی بات نہیں ماننی ہے. والد کی بات پھر بھی نہیں ماننی, کہنا والد محترم آپ اپنی جگہ, لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اور میرا جو خدا ہے اس نے منع کیا ہے. تو اب سب سے پہلے والد کے سامنے کھڑے ہوئے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اپنے قبیلے کے سامنے کھڑے ہو گئے. جو قبیلہ ہے, برادری, یہ تو آج ہم لوگ سارے مہاجر ہیں, میں اور آپ ہم سب ہیں نا, ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو عقل مند لوگ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, اپنے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر ایک کنبہ بنا لیا, یہاں پر ایک خاندان بنا لیا ہے. ورنہ میں اور آپ ہم سب تو مہاجر ہیں, ہماری کیا حیثیت؟ ایک شخص کسی سے پوچھو کہ بھئی عید والے دن تو کہاں پہ ہے, وہ کہتا ہے یار میں تو دوست کے پاس گیا ہوں. کیوں بھائی؟ نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی عزیز و قارب ہے. اگر ہیں بھی تو ان کے اندر بھی اتنی مادہ پرستی, نفسا نفسی آ چکی ہے کہ وہ بھی بھائی بھائی سے نہیں ملنا چاہتا, بہن سے نہیں ملنا چاہتے. تو اس زمانے کے اندر جو شخص اپنی برادری کے خلاف کھڑا ہوتا تھا وہ اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا. پھر اس کی نہ کوئی شادی ہوتی تھی, نہ کوئی وہ رہ سکتا تھا, اس کی جان مال کی حفاظت بھی ختم ہوتی تھی. پھر دوسرا کوئی طاقتور آدمی قبیلے کا اس کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیتا تھا.
تو اس زمانے میں برادری کے خلاف کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو چیلنج کیا؟ اپنے والد کو چیلنج کیا, اپنی برادری کو چیلنج کیا. پھر اس کے بعد جو وقت کا بادشاہ ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا ہے اس کو چیلنج کیا. قرآن کے تعلم تری الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ اب نمرود کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تو جو ہے وہ کیسا خدا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خدا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ تو 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کے اوپر سزائے موت طے ہو چکی تھی, اس کو کہا کہ بھئی اس کو سزائے موت دینی تھی, اس کو معاف کرو, اور ایک بیچارہ معصوم آدمی تھا اس کو چڑھا دیا, کہا اس کو سزائے موت دے دو. تو نمرود نے کہا دیکھو میں نے کیسے جو ہے جس کی اوپر موت تھی اس کو زندگی دے دی, اور جو زندہ تھا اس کو موت دے دی. حالانکہ یہ عقلی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کہ یہ جو ہے یہ اس کی عقل کا یہ تقاضا ہے نا. حضرت ابراہیم بہت ذہین آدمی تھے نا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, کہ میرا جو خدا ہے وہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع کرتا ہے, تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا, تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. تو اب وہ پریشان ہو گیا, فبہت الذی کفر, تو اس کی ہوا خشک ہو گئی, وہ محبوط ہو گیا. حالانکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ ذہین ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ ابراہیم یہ جو سورج ہے نا مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں, تو اپنے خدا کو بول کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اگر وہ یہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہاں میرا خدا جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے, تو اللہ اپنے دوست ابراہیم کی لاج رکھتے ہوئے سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتے. تو فبہت الذی کفر. اچھا اب کس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ اب جو ہے وہ بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں بادشاہ کے سامنے نا کہنا بڑی آسان بات ہے, لوگوں کی ہوا خشک ہو جاتی ہے. یہ آج کے زمانے کے بادشاہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی جو بولنا ہے بول دو, عمران خان کو گالیاں دو, جس کو امریکن پریزیڈنٹ کو گالیاں دو, جس کو دینی ہے دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس زمانے میں بادشاہ کو کچھ بولنے کا مطلب ہے گردن صاف. اور وہ جو ہے نا افضل الجہاد کلمۃ الحق کی عند سلطان جائر, وہ ایسے نہیں کہا کہ افضل جہاد کیا ہے کلمہ حق بلند کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے. کیوں کہ بھائی وہ تو سیدھا گردن اڑاتے تھے. تو اب کس کو؟ نمرود کو للکار دیا. اب نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے کہا ٹھیک ہے ان کا میں وہ حال کرتا ہوں, آگ جلاؤ. آگ جلانے کے بعد کہا ان کو ڈالو آگ کے اندر. آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ آگ میں ایک اور شخصیت بھی تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی. پتہ ہے آپ حضرات؟ نہیں پتہ نا. نمرود کی بیٹی وہاں پہ کھڑی تھی, اور جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کچھ نہیں کہہ رہی, تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آگ آپ کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہی, یہ کیوں نہیں جلا رہی؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیونکہ میں اس رب کا ماننے والا ہوں کہ جس کے بعد حسبی اللہ و نعم الوکیل, یہ دعا ہے نا قرآن کے اندر, ہم کہتے ہیں نا جب کسی مصیبت میں پھنسو تو اس دعا کو پڑھو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, وہ بہترین سازگار ہے. تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا پڑھی, کہا کہ میرا رب جو ہے اس نے تاثیر رکھی ہے آگ کے اندر کہ یہ جلائے یا نہ جلائے. تو اس خاتون نے کہا کہ ابراہیم اگر میں تیرے رب پر ایمان لے آؤں اور اس آگ میں کود جاؤں تو کہ یہ آگ مجھے جلائے گی؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں تو لا الہ الا اللہ کہہ اور ابراہیم خلیل اللہ کہے تو یہ آگ تجھے بھی نہیں جلائے گی. اور وہ بھی اس آگ کے اندر کودی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. آخری 2-3 منٹ میں سوا پہ انشاءاللہ ختم کروں گا میں. دیکھیں آخری آزمائش, اور بہت سی آزمائشیں ہیں, صرف جو مین آزمائشیں بتا رہا ہوں میں, وہ کیا ہے کہ اب جو ہے بچہ بڑی مرادوں کے ساتھ پیدا ہوا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کی, انہوں نے رب حب لی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے بڑی عمر کے اندر. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. کہتے ہیں اللہ تیری تعریفیں, تو نے مجھے بڑی عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق دیے, تو دعا کا سننے والا ہے. تو دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد دے. اس سے علماء کہتے ہیں کہ اولاد نہ مانگے صرف, اس کے ساتھ ساتھ نیک اولاد مانگے. نیک اولاد اصل نیک اولاد ہے. اولاد تو سب کی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو جو ہے تنہائیوں کا شکار کر دیتی ہے. جب باپ مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتی, اور ان کے مفادات ان کی بیڑیوں کے اندر جو ہے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں. خبر آئی ماں کا انتقال ہو گیا, خبر آئی باپ کا انتقال ہو گیا.
او بھائی یہ کون سی زندگی آپ حضرات جی رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ کون سی زندگی ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قبر میں نہ اتاریں؟ تو کیا جب بھی دعا مانگے رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد مانگے، فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ میرے والد محترم، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے ذبح کریں۔ آج اگر والد کہہ دینا بیٹا میں نے تمہارے لیے یہ سوچا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ دس از مائی لائف، دس از ناٹ یور لائف، مائنڈ یور اون بزنس۔ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ یار یہاں سے، تم کون ہوتے ہو؟ میری زندگی ہے، میں جانوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے جا کے؟ فلما اسلما وتلوا للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ کہ ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، کہ اپنے بیٹے کو جو دعاؤں سے پیدا ہوا، بڑی عمر کے اندر پیدا ہوا، اور تم نے اس کو میرے نام پہ قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے تو چھری پھیر دی تھی، یہ تو اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے قربانی مانگتا ہے لیکن اللہ قربانی لیتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے پیش کرو، اللہ کو میری اور آپ کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا آگے جا کے؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تو ہم قیامت تک اس قربانی کی علامت کو زندہ رکھیں گے، کہ جب تک جو ہے آخرین تک۔ تو مسلمان حج کے موقع پر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کس کو زندہ کرتے ہیں؟ سنت ابراہیم کو۔ ما ہی الاداہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمیں حکم دیا صرف جانور ذبح کرو، اولاد نہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ان ابراہیم کان امۃ، کہ حضرت ابراہیم پوری ایک قوم تھے، پوری ایک ملت تھے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، کہ ان کو یہ اسٹیٹس دیا کہ آپ جو ہے ابو الانبیاء ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کا قد جو ہے اتنا اونچا تھا کہ مجھے اپنی گردن کو اوپر کرنا پڑا ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قربانی کو پکڑ لیا ہے، آج کل کیا کرتے ہیں سب قربانی، جانور قربانی، لیکن قربانی کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا، فلسفہ، وہ فلسفہ ہم بھول چکے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔